کہ ہم کو اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال بہت افسوسناک ہے۔ مسلمانوں کے اخلاق روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ آدمی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بربلا اعلان کرے، مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے دیکھو، میں مسلمان ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عمل کرو، پھر لوگوں میں اعلان کرو کہ مسلمانوں کو دیکھنا ہو، ایک آئیڈیل مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک اچھے اخلاق والا مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اور کو نہیں، مجھے دیکھو۔ یہ طاقت کس مسلمان کے پاس ہے؟ یہ ہمت کس مسلمان کے پاس ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کے سب کے سامنے پیش کرے؟ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، میں مسلمان ہوں۔ تو محترم حضرات، اس زمین پر ہم اپنا رول اسی وقت، اپنا وزن اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ ہماری سب سے بڑی دعوت ہمارا عمل ہے، ہماری سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی طاقت ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کنتم خیر امہ، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اللہ نے تم کو پیدا کیا لوگوں کے لیے، اللہ نے تم کو زندگی دیا ہے، اللہ نے تم کو اس کائنات میں لایا ہے،
لوگوں کی بہبودی کے لیے، لوگوں کے بھلائی، ان کے فائدے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ محترم حضرات، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایک بہترین لقب سے نوازا، ایک بہترین ٹائٹل عطا کیا۔ کیا ہے وہ لقب؟ خیر امت۔ خیر امت کا مطلب کیا ہے؟ بہترین امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ اعزاز ہم کو عطا کیا، یہ اعزاز بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، بہت بھاری عظیم ذمہ داری ہے۔ اور خیر امت کیوں کہا؟ اخرجت للناس، خیر امت تب بنیں گے تب ہم لوگوں کی بھلائی کے کام کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کا فائدہ دیکھیں گے، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی بہبودی، لوگوں کے مشکلات میں کام آئیں گے، لوگوں کو نارے جہنم سے بچانے کی فکر کریں گے، لوگوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کریں گے۔ جو بندوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی میں لگائیں گے، یہ خیر امت کا سب سے بڑا مشن ہے اور سب سے بڑی ڈیوٹی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی کو خیر امت اللہ تعالیٰ نے کہا۔ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، مسلمان دنیا کے جس کنٹری میں بھی، جس ملک میں بھی رہیں، وہ اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ خیر امت ہیں، وہ خیر امت ہیں۔ اور یہ خیر امت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ذمہ داری مسلمانوں کو عطا کی ہے۔ اسی مفہوم کو لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، دوسروں کے لیے کام آنے والا، دوسروں کی خدمت کرنے والا، دوسروں کا بھلا چاہنے والا، اس کو خیر کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفع بخش ہو۔ اور دین کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سارے دین اسلام کا خلاصہ اگر ایک ورڈ میں کہنا ہے، ایک لفظ میں پورے دین کا خلاصہ پیش کرنا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نام ہے دوسروں کے بھلا چاہنے کا، دین نام ہے سب کا بھلا چاہنا، اپنوں کا بھلا چاہو، غیروں کا بھلا چاہو، مسلمانوں کا بھلا چاہو، غیر مسلموں کا بھلا چاہو، دوستوں کا بھلا چاہو، دشمنوں کا بھلا چاہو، جانے پہچانے لوگوں کا بھلا چاہو، انجانے بیگانے لوگوں کا بھلا چاہو، سب کا بھلا چاہنے کا نام دین ہے، دین اسلام۔ الدین النصیحہ کہہ کر پیارے نبی نے دین کا معیار بتایا۔ دین کا معیار یہ ہے جو جس قدر دوسروں کا بھلا چاہے گا، اسلام کی نظر میں وہ اسی قدر دیندار ہوگا۔ جو جس قدر دوسروں کی بھلائی نہیں چاہے گا، وہ دین میں اتنا ہی زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ محترم حضرات، یہ ملک ہندوستان، یہاں ہم اور آپ 1400 سال سے رہتے ہیں۔ ہم یہاں خیر امت کا کردار ادا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہیں؟ ماضی میں ہم نے اس ملک کو کیا دیا اور آج ہم اس ملک کو کیا دے رہے ہیں، اور آنے والے فیوچر میں ہم اس ملک کو کیا دیں گے؟ یہ سوچ بہت ضروری ہے۔ وطن سے محبت یہ فطری ہے۔ آدمی جس ملک میں پیدا ہوتا ہے، جس ریاست میں پیدا ہوتا ہے، جس شہر میں، جس قریے میں، جس گلی میں پیدا ہوتا ہے، آدمی کو اس گلی سے محبت ہو جاتی ہے، اس گاؤں سے محبت ہو جاتی ہے، اس شہر سے محبت ہو جاتی ہے، اس ملک سے، اس وطن سے محبت ہو جاتی ہے۔ انسان جس وطن میں پیدا ہوتا ہے،
یہ محبت انسان کو اس ملک کا وفادار بناتی ہے، یہ محبت انسان کو اس ملک کے خدمت کا پیغام دیتی ہے، میسیج دیتی ہے، تم اس ملک میں پیدا ہوئے ہو، اس ملک کے کام آؤ، برادران وطن کی خدمت کرو، برادران وطن کی خدمت کر کے یہاں کے لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھاؤ۔ اس ملک میں ہم خیر امت ہیں، تو ایک سوال یہ ہے، اس ملک کو ماضی میں ہم نے کیا دیا گزرے ہوئے زمانے میں؟ الحمدللہ گزرے ہوئے زمانے میں ہم نے اس ملک کو بہت کچھ دیا، اور آج کیا دے رہے ہیں اور آئندہ ہم کیا دیں گے، یہ سوچ پیدا کرنا ہمارے دلوں میں بہت ضروری ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں ہم کو یہی پیغام دیتی ہے، تم جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے وفادار بن کے رہو، جس وطن میں تم رہتے ہو برادران وطن کے کام آؤ، برادران وطن کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اس سلسلے میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کو قرآن نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے رہنے والے تھے، سبحان اللہ، مصر میں تھے، اور مصر کیا ہے؟ ایجپٹ جسے کہتے ہیں آج، یہ غیر مسلم حکومت تھی، وہاں غیر مسلموں کی حکومت تھی، لیکن کتنی بڑی خدمت یوسف علیہ السلام یہ غیر مسلم حکومت میں رہ کر کرتے ہیں، کتنی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ قحط سالی آنے والی تھی، بھوک مری آنے والی تھی، اس خطرے کو سب سے پہلے جاننے والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور پھر اپنی تدبیر سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور ہوشیاری سے یوسف علیہ السلام نے آنے والے اتنے بڑے خطرے سے پوری مصر کی انسانیت کو بچا لیا۔ پوری مصر کو جو قحط سالی میں مرنے والے تھے یوسف علیہ السلام نے بچا لیا۔ مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ واقعہ یہ ہے کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے کیا دیکھا؟ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے کو کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، پھاٹے ہیں جھاڑ کے، اور 7 سوکھے پھاٹے اور بالیاں ہیں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد عزیز مصر ایجپٹ کا بادشاہ پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا، عجیب ہے خواب یہ۔ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا، اور وہ پہچانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام خواب کا مطلب اور خواب کی تعبیر اچھی طریقے سے بتاتے ہیں۔ وہ درباری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، اور جانے کے بعد اس نے کہا، یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کا مطلب اور اس کی تعبیر کیا ہے بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کو سننے کے بعد تعبیر بھی بتائی اور تدبیر بھی بتائی۔ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اس درباری نے بتایا، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، 60 موٹی تازی گائے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے کو کھا جا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں اور 7 سوکھی سوکھی بالیاں ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر، یہ مطلب یہ بتایا کہ 7 سال مصر میں اچھی فصل ہوگی، پھر اس کے بعد آنے والے 7 سال بھوکمری ہوگی، قحط آئے گا، بارشیں بند ہو جائیں گی، لوگ دانے دانے کے لیے ترسیں گے اور مر جائیں گے۔ اور تدبیر یوسف علیہ السلام نے یہ بتائی، کہا کہ پہلے 7 سال جو اچھی طرح فصل ہوگی، اناج خوب اگے گا، تو جتنا ہو سکے کم اناج کھا کے اگلے 7 سال کے لیے اناج اور غلے کو اسٹور کر لو۔ آنے والے قحط سالی کے 7 سالوں کے لیے دانے کو اسٹور کر کے چھپا کے رکھو، اور حفاظت کرنے کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ اناج اور دانے کو کونپلی سے الگ نہ کرو،
اس کے چھلکے سے باہر نہ نکالو، چھلکے سے باہر نکالیں گے دانہ جلدی خراب ہو جائے گا، کیڑا جلدی پڑ جائے گا۔ یہ تدبیر یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو بتائی۔ وہ درباری بادشاہ کے پاس گیا اور خواب کی تعبیر جو یوسف علیہ السلام نے بتائی جا کر بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا، بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، بادشاہ نے کہا یوسف کو بلا لاؤ، میں ان کو آج سے اپنا خاص آدمی بنا لیتا ہوں، اتنے بڑے خطرے سے انہوں نے ہم کو آگاہ کر دیا ہے۔ بادشاہ ان کو اپنا خاص آدمی بنا لیا بلا کے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا انسانیت کی خدمت کا اس سے بہترین موقع مجھے مل نہیں سکتا۔ بادشاہ کا میں خاص آدمی بن گیا ہوں، تو فوراً یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ بادشاہ سلامت، آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے، آپ مجھے وزیر مالیات بنا دیجئے۔ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ دو باتیں میرے اندر ہیں، ایک تو حفاظت کرنے کا سلیقہ مجھے آتا ہے، اور اس کے بارے میں جانکاری بھی، علم بھی مجھے۔ حفیظ اور علیم یہ دو صفات انہوں نے گنائے۔ ویسے تو عہدہ مانگنا جائز نہیں اسلام کے اندر، لیکن کسی عظیم مصلحت اور حکمت کی خاطر عہدہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے خطرے کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ اس کی صلاحیت اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کو دی تھی، تو اللہ کے دیے ہوئے اس تدبیر کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عہدہ مانگا، اور اس عہدے کو مانگنے کے بعد، فائنانس منسٹر بننے کے بعد، یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑی خدمت کی، پورے مصر کے انسانوں کی ایسی خدمت کہ یوسف علیہ السلام نے آنے والے خطرے سے لوگوں کو بچایا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جان سے ہاتھ دھونے والے تھے، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی تدبیر سے لوگوں کی جان کو حفاظت کیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ یہی پیغام دیتا ہے کہ ہم جس ملک میں بھی رہیں اس ملک کے لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں، اس ملک کے برادران وطن کی حفاظت کرنا، برادران وطن کا ساتھ دینا، برادران وطن کی خدمت کرنے میں ہم سے جو رول ادا کر سکتے ہیں ہم کو رول ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم، فائنانس منسٹر بناؤ۔ کیوں؟ کہ میں علیم ہوں، میں حفیظ ہوں۔ علیم کسے کہتے ہیں؟ علم والے کو، علم والا ہی یہ سب جانتا ہے۔ تو اس کے لیے علم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اچھے اسکول ہوں، ہمارے اچھے کالجز ہوں، ہمارے اچھے یونیورسٹی ہوں، ہمارے اچھے ڈاکٹر ہوں، ہمارے اچھے کلکٹر ہوں، ہمارے اچھے لائرز ہوں، ہمارے اچھے سائنٹسٹ ہوں، تبھی چل کر صلاحیت اور ٹیلنٹ کو لے کر ہم برادران وطن کی خدمت کر سکتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، لوگوں کا سہارا بن سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جو دنیا والوں کو دیتا ہے دنیا اسی کی قدر کرتی ہے، جو دنیا والوں کو دینا نہیں جانتا صرف لینا جانتا ہے، ایسے لوگوں کی دنیا قدر نہیں کرتی۔ دنیا میں ایسے لوگوں کا کوئی وزن نہیں جو دنیا کو دینا نہیں جانتا، دنیا سے لینا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھیے، دنیا کو دینا ہے، برادران وطن کو دینا ہے۔ آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو پڑھ لو، ابوالکلام سے لے کر عبدالکلام تک کی تاریخ کو پڑھ لو، خدمت کے اس تسلسل کو باقی رکھنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے لے کر APJ عبدالکلام تک مسلمانوں نے اس دیش کو جو دیا ہے، علم کے ذریعے سے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے، اس خدمت کو مسلمان باقی رکھے، جب تک اس دھرتی پہ رہیں برادران وطن کی خدمت کرے۔ اس کے لیے علم کے میدان میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آج امت مسلمہ کی اخلاقی صورتحال کیا ہے؟ آج مسلمانوں کے اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، جسے مورل ویلیوز جسے کہتے ہیں،
اپنے اخلاق کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے کیریکٹر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آبادی ہماری کتنی ہے ہندوستان میں؟ اس دیش میں ایک جائزے کے مطابق ہماری آزادی ایک جائزے کے مطابق 15% ہے، اور کرائم میں اگر جائیں تو مسلمانوں کی فیصد کیا ہے؟ 25%، 30% تک ہے۔ جرائم اور کرائم میں مسلمان 25 سے 30% تک ہیں، اور یہاں کی ہماری آبادی 15% ہے۔ جس نبی کو ہم ماننے والے ہیں اس نبی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق سب سے اونچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کے اخلاق ہے، آپ کا سب سے بڑا امتیاز آپ کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت آپ کے اخلاق ہیں۔ بلکہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی اخلاق بتایا گیا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا ہے کہ پچھلے نبیوں کی اخلاقی تعلیمات جو باقی رہ گئے ہیں ان اعلیٰ اخلاقی تعلیمات کو مکمل کرنے کے لیے میں آیا ہوں، اخلاق کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں۔ ہم کس منہ سے کہیں گے آبادی میں یہاں ہمارا تناسب 15% ہے، اور کرائم اور جرائم اور برائیوں میں مسلمانوں کا فیصد 25% ہے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ ہم خیر امت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہیں؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا، لوگوں کے جسموں پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کیا۔ پیارے نبی جہاں بھی جاتے ہیں ملک جیتنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے۔ جو صاحب اخلاق ہوتا ہے نا، دنیا ایسے انسان کی عزت کرتی ہے، قدر کرتی ہے، قدر کرنے پہ مجبور ہوتی ہے۔ دشمن بھی صاحب اخلاق کی قدر کرے گا۔ اخلاق اتنی بڑی چیز ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن صاحب اخلاق کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ مکی زندگی کے واقعات کو آپ پڑھیے۔ مکے میں مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کا جینا دوہبر کر دیا تھا، قدم قدم پر آزمائشیں، مسلمانوں کو مارتے تھے، توڑتے تھے، ستاتے تھے، کیا کیا تکلیفیں دیتے تھے جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسی ایسی تکلیفیں مکی زندگی میں مسلمانوں کو دی گئی، عبادت کرنے سے روکا گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ مکہ چھوڑ کے کہیں ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں جہاں سکون سے اللہ کی بندگی میں کر سکوں، عبادت کر سکوں۔ یہ سوچ کر حضرت ابوبکر صدیق بوریا بستر لے کے گھر سے نکل گئے، مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ راستے میں مالک بن دغنہ جو مکے کا ایک لیڈر قسم کا آدمی تھا اس سے ملاقات ہوئی۔ ابن دغنہ نے حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے، بستر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تمہاری قوم مجھے آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیتی، میں مکہ چھوڑ کے کسی ایسے مقام پہ جا رہا ہوں جہاں میں سکون سے اللہ کی بندگی کر سکوں۔ مشرک تھا، وہ مشرکوں کا سردار تھا ابن الدغنہ۔ اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ اس نے کہا ما مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر آپ مکہ چھوڑ کر جا نہیں سکتے، نہ آپ خود اپنی مرضی سے مکہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں، نہ کوئی آپ کو مکے سے نکال سکتا ہے۔ چلو میں آپ کو امن دیتا ہوں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں حفاظت کی، چلو مکے کو آپ مکہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، کیریکٹر اور اخلاق کتنی بڑی چیز ہے۔ ابن الدغنہ کو لگا ابو بکر جب جا رہے تھے اس کو لگا کہ مکے کا خزانہ جا رہا ہے، ابو بکر جب جا رہے تھے اس کو لگا کہ مکے کا سرمایہ جا رہا ہے، ابو بکر جب جا رہے تھے اس کو لگا کہ مکے کا عظیم اخلاقی انسان جا رہا ہے۔
ابو بکر جب جا رہے تھے اس کو لگا کہ مکے کی دولت جا رہی ہے، اس نے جانے نہیں دیا، جو وعدہ کیا تھا اس نے وعدہ نبھایا اور ابو بکر کو دوبارہ مکے کو واپس لوٹایا۔ تو محترم حضرات، بتانا یہ ہے کہ ہم کو اخلاق بنانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ صورتحال بہت افسوسناک ہے، مسلمانوں کے اخلاق روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو کیسے ہونا چاہیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ آدمی لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بربلا اعلان کرے، مسلمانوں کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو۔ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے دیکھو، میں مسلمان ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ عمل کرو پھر لوگوں میں اعلان کرو کہ مسلمانوں کو دیکھنا ہو۔ ایک آئیڈیل مسلم کو دیکھنا چاہتے ہو، ایک اچھے اخلاق والا مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی اور کو نہیں، مجھے دیکھو۔ یہ طاقت کس مسلمان کے پاس ہے؟ یہ ہمت کس مسلمان کے پاس ہے کہ اپنے آپ کو آئیڈیل بنا کے سب کے سامنے پیش کرے؟ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، میں مسلمان ہوں۔ تو محترم حضرات، اس زمین پر ہم اپنا رول اسی وقت، اپنا وزن اسی وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ ہماری سب سے بڑی دعوت ہمارا عمل ہے، ہماری سب سے بڑی دعوت، سب سے بڑی طاقت ہمارے اخلاق ہیں، ہمارے اخلاق۔ اور ایک انتہائی اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس دیش میں رہتے ہیں، جس وطن میں ہم رہتے ہیں، برادران وطن کے ساتھ مثبت تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اور نیک تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہندو مسلم کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ان نفرت کی دیوار پیدا کرنے والوں کی کوششوں کو ناکام کرنے میں اپنا رول ادا کرو۔ خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے بہکاوے میں ہم کو نہیں آنا ہے۔ ہم سب کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، آپس میں سب بھائی بھائی، بھائی کو ہو بھائی پیارا، ایسا ہوگا چلن ہمارا۔ یہ کردار اس دیش میں ہم کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، 1400 سال سے ہم مل جل کے یہاں رہتے ہیں اور مل جل کے ہم نے جنگ آزادی لڑی ہے، تب چل کر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اور اس ملک کی ترقی بھی اسی وقت ممکن ہوگی جب دونوں مل جل کے اس کی ترقی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرے، دونوں مل جل کے اس ملک کی خدمت کرے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ملاحظہ کیجئے، پیارے نبی کا کردار اور اسوہ ملاحظہ کیجئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے 4 قبیلے وہاں آباد تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا، یہودیوں سے معاہدہ کیا، اگریمنٹ اسے کہتے ہیں۔ اس کو سیرت کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں میثاق مدینہ لکھا ہوا رہتا ہے۔ یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہودیوں سے کہ تم بھی مدینے میں رہتے ہو، ہم بھی مدینے میں رہتے ہیں، تم کو بھی یہاں امن و چین سے رہنا ہے، ہم کو بھی یہاں امن و چین سے رہنا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی نے کچھ شرائط اور کنڈیشنز بنائے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں، یہودیوں کی یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اس ایگریمنٹ کو۔ تو دیکھیے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ یہودیوں کے ساتھ کیا، حالانکہ وہ کٹر دشمن تھے مسلمانوں کے، ان کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کا جو عہد اللہ کے نبی نے کیا، یہ سب سے بڑا آئیڈیل ہے میرے اور آپ کے لیے۔ پیارے نبی کا یہ اسوہ، پیارے نبی کی یہ مثال رہتی دنیا تک کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ جہاں
مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف خداؤں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مثبت تعلقات اور اچھے تعلقات رکھنا چاہیے۔ اور مدینہ میں تو یہ 1-2 مذہب والے تھے، ہمارے دیش میں بے شمار مذہبوں کو ماننے والے ہیں۔ یہاں اتنے مذہب ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے، ان گنت، انکاؤنٹیبل اتنے مذاہب یہاں پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں ایسے وقت میں ہر ایک مذہب والے کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے جذبات کا احترام کریں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یعنی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کو کبھی برا نہ کہنا، گالی نہ دینا۔ اگر تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے رب کو برا کہیں گے، تمہارے خدا کو برا کہیں گے، اللہ کو برا کہیں گے۔ تو لہذا اللہ کیا تعلیم دینا چاہتا ہے؟ جہاں مختلف مذہبوں کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب والا دوسرے مذہب کا احترام کرے اور دوسرے مذہب کا، ان کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے چلے۔ محترم حضرات، اس لیے سماج کو جوڑنے والی ہر کوشش کا حصہ بنے۔ سماج کو جوڑنے، سوسائٹی کو جوڑنے کے لیے جو بھی تنظیم بناتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، ایسے سوسائٹی کا، ایسے سماج کا ہم حصہ بنیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جو سماج کو جوڑنا نہیں چاہتے، سماج کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اسوہ پائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے، بعثت سے پہلے کی زندگی، 40 سالہ زندگی میں مکے میں قدم قدم پہ بگاڑ، عقائد کا بگاڑ، اخلاق کا بگاڑ، زناکاری عام تھا، شراب نوشی عام تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا عام تھا، قدم قدم پر بگاڑ اور برائیاں پائی جاتی تھی۔ اس وقت میں کچھ مکے کے باہوش انسان کھڑے ہوئے، مکے کے سمجھدار اور سنجیدہ مزاج لوگ کھڑے ہوئے۔ یہ نبی کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکے کچھ باہوش انسان کھڑے ہوئے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے مکے کے لٹے ہوئے امن کو بحال کرنے کے لیے۔ مکے کے اندر جو دہشت گردی آ گئی ہے، جو لوٹ ماری آ گئی ہے، مکے کے اندر امن ختم ہو چکا ہے، تو کھوئے ہوئے امن کو واپس لانے کے لیے، مکے کے اندر امن و سلامتی پیدا کرنے کے لیے یہ کمیٹی بنائے کچھ لوگ مل کے۔ اس کا نام سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے حلف الفضول۔ حلف الفضول نامی ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس کا مقصد یہی بتایا، ظلم کو ہم ختم کریں گے، بگاڑ کو ہم ختم کریں گے، ہر ایک کی جان محفوظ رہے، ہر ایک کا مال محفوظ رہے، ہر ایک کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کمیٹی میں ممبرشپ حاصل کیے، ایک رکن بن گئے، اور رکن بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے امن کو بحال کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا، اس کی خدمت کیا، غیر مسلموں کے ساتھ مل کے، غیر مسلموں کے ساتھ مل کے اس کمیٹی میں شامل ہو کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رول ادا کیا اور اپنی خدمت کو انہوں نے پیش کیا۔ اور یہ ایسی بات نہیں کہ نبی بننے سے پہلا کا واقعہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، نبی بننے کے بعد بھی، بعثت ملنے کے بعد بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول میں اس کمیٹی میں اپنی شرکت کو یاد کر کے خوشی کا اظہار کرتے تھے اور کہتے تھے آج بھی اگر اس طرح کی نیک مقاصد کو لے کر کوئی کمیٹی بنتی ہے، آج بھی میں اس کمیٹی کا ساتھ دوں گا اور ان کے ساتھ رہ کے میں وطن کی خدمت میں، شہر کی خدمت میں اپنا رول ادا کروں گا۔ لہٰذا محترم حضرات، غیر مسلموں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اس سے بڑا نمونہ، اس سے بڑی مثال ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ واقعہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے۔
جو سنجیدہ مزاج اور طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم بھی اپنا رول ادا کریں امن بنانے کے لیے، پرامن بنانے کے لیے۔ اپنی گلی کو پرامن بنانا ہے، اپنے شہر کو پرامن بنانا ہے، اپنے ریاست کو پرامن بنانا ہے، اپنے وطن عزیز کو پرامن بنانا ہے، اور برادران وطن کی خدمت کرنے میں ہم کو اپنا رول ادا کرنا ہے، تبھی ہم خیر امت کہلائیں گے۔ ورنہ ہم کو جو اعزاز دیا گیا، جو لقب دیا گیا خیر امت کا، پھر اس کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ کس لیے بہترین کہا؟ اخرجت للناس، تم دنیا میں برپا کیے گئے ہو لوگوں کے بھلائی کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ لہٰذا ہم کو اپنے وطن میں برادران وطن کے ساتھ خدمات انجام دینا ہے، ہر اچھے کام میں سب کا مل کر سب کا ساتھ دینا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو اپنے وطن کی خدمت میں اپنا رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہیں اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو ہر بلا سے وبا سے حفاظت فرما، اچانک آنے والی موت سے حفاظت فرما، روڈ کے حادثوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔